من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ فقہ حنفی کے مطابق مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام احکام شریعت ہے۔ کچھ آفر کویسچنز تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر گائے کو ذبح کریں اور پیٹ سے بچہ نکل آئے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کرنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر لیں۔ اگر خود کھا سکتے ہیں ٹھیک، اگر کراہت محسوس ہو تو بہرحال وہ کسی کو دے دیں، غریب کو، لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ نکال کے زندہ بچے کو پھینک دیں اور وہ مر جائے، تو یہ اس میں گناہ کا پہلو ہوگا۔ اور فرض کر لیں اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ مردار ہے، پھر اس کو آپ پھینک دیجئے۔ دوسروں نے پوچھا تھا کہ قربانی کے جانور کو بے ہوش کر کے پھر ذبح کرنا کیسا ہے، قربانی کے دنوں میں یا اس کے علاوہ بھی؟ دیکھیں، خواہ یہ خلاف سنت چیز ہے کہ اس کو بے ہوش کریں اور پھر آپ اس کو باقاعدہ ذبح کریں، مطلب ویسے قابو میں کریں جیسے کرتے ہیں۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر یہ خوف ہو کہ یہ جانور بہت خطرناک ہے اور حملہ کر سکتا ہے اور ابھی فی الحال آپ کے قابو میں ہے، تو کوئی ایسی دوا سے اس کو وقتی طور پہ بے ہوش کرنا جو اس کے لیے مضر صحت نہ ہو یا اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ کرے، جیسے کوئی ایسا خراب انجیکشن کہ اگر وہ بلڈ کے اندر سرائیت کرے تو گوشت میں کوئی مضر اثرات پیدا ہوں، تو پھر اس وجہ سے منع ہوگا۔ ویسے ان صحیح وجوہات کی بنا پر اور بے ضرر دوا سے بے ہوش کر کے اگر کریں گے تو بہرحال اس کی اجازت ہوگی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جانور کو گولی مار کر پھر ذبح کرنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کی گولی ماری تو یقینی سی بات ہے کہ تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع فرمایا، اور اس کی علت یہی لکھی ہے کہ جب ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کریں گے تو جانور میں عقل تو نہیں ہوتی لیکن احساس و شعور ضرور ہوتا ہے، تو وہ خوف محسوس کرتا ہے، صدمہ محسوس کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے۔ تو ہماری شریعت تو جانور کو وحشت میں مبتلا کرنا بھی پسند نہیں کرتی، حالانکہ کچھ دیر بعد اس نے ذبح ہونا ہے، چاہے جائے کہ گولی ماری جائے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ جانور بے دکھ کر بھاگ چکا ہے اور بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے، ایسی صورت میں اولاً تو یہی کرنا چاہیے کہ کسی ڈنڈے کے اوپر کوئی لمبا سا چھرا باندھ کر اور دور سے اس کو، یا تو کوئی نیزے مارنے والا ہو ماہر تو بہت ہی اچھی بات ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں کہ جسم میں کہیں پر بھی گھس جائے یا کٹ لگ جائے اس کا اور وہ بلڈ نکلے اور وہ کمزور پڑ جائے، پھر اس کو آرام سے آپ ذبح کر لیں اور یا پھر مطلب قریب جا کے چبو دیں، تو یہ سب سے پہلی صورت۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدک کر بھاگ چکا ہے اور جتنی دیر ہوگی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ٹکرے مار رہا ہو، تو پھر بھی اس کو کہیں دماغ وغیرہ میں نہیں، پیر میں ایسی ماریں کہ وہ لنگڑا ہو جائے اور پھر اس کو ذبح کریں۔ یہ حالت اضطرار والا معاملہ کہلاتا ہے، یعنی مجبوری کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے، عام دوران حالت میں ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یوں وصیت لکھ دی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 3 طلاقیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ مرتے مرتے بھی اس نے کام کرنے کی کوشش کی، اس کو دنیا میں ہوش میں رہتا تو اچھا تھا، لیکن بہرحال چلیں آپ نے کویسچن کیا۔ دیکھیں، یہ جو وصیت ہے جی، یہ طلاق بعد میں ہو جائے، اگر اس نے معلق نہیں کیا تھا کسی چیز کے اوپر بلکہ صرف اتنا کہا تھا میرے مرنے کے بعد بیوی کو 3 طلاق، تو فوراً طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ مرنے کے اوپر موقوف نہیں ہوں گی کہ طلاق کو اس طرح روک دیا کہ اب یہ واقع نہ ہو، فوراً 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو اپنے رقم سے کسی کا خدمت کی، اس کی یعنی مدد وغیرہ کر دی، پھر کسی نے اس کو پیسے دیے کہ تم کسی غریب کو دے دینا، تو اس نے اس پیسے کو خود رکھ لیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب اس نے اپنی رقم کسی کے لیے استعمال کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی ہے اور اس پہ ثواب کا حصول ہی مقصود ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اگر خدمت کی ہے کسی کی تو قرض دیا ہے، یہ قرض نہیں ہے بلکہ اس نے کسی کے اوپر احسان کیا، اس کو تبرعاً خرچ کرنا کہتے ہیں، اور یہ نفلی صدقے میں شمار ہوتا ہے، اور نفلی صدقے کا کوئی بدلہ وغیرہ آپ نہیں لے سکتے، لہٰذا اگر کسی نے کوئی چیریٹی وغیرہ میں پیسے دیے ہیں تو اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا، کسی اور کو۔ ہاں، اگر کسی نے یوں کہا تھا بھئی کسی غریب کو دے دینا، اور فرض کر لیں یہ خود غریب ہے، فرض کر لیں خود غریب ہے تو رکھ سکتا ہے، اور اگر اس کے گھر میں کوئی غریب ہے تو اس کو دے سکتا ہے، جبکہ فکس کہیں پہ یہ نہ کہا ہو کہ فلاں غریب کو دے دینا یا فلاں تنظیم کو دے دینا۔ اگر تو مختص کر دیا ہے تو اسی کو پہنچانا ہوگا، اور خاص نہیں کیا گیا تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ مطلب درمیانے درجے کا ہے، مڈل کلاس کا آدمی ہے، غریب نہیں ہے، ابھی سوچتے ہیں کہ چلو خرچ کیا تو اس کو بدلہ رکھ لیتا ہوں، یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات قصائی حضرات جو ہیں یہ ذبح کے لیے دکان پر کسی دوسرے کو لاتے ہیں اور 20 روپے ذبح کی قیمت دیتے ہیں،
یعنی یہ دوسرے ملک سے کویسچن ہوا تھا، پڑوسی ملک سے، کہ قصائی کی دکان ہے، خود نہیں کاٹتے، دوسرے کو لا کے کہتے ہیں ذبح پر 20 روپے دیں گے، وہ ذبح کر کے چلا جاتا ہے، باقی کام یہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ جو ذبح کرتا ہے اس کی موت بہت بری ہوتی ہے، تو اس بری موت سے بچنے کے لیے کارروائی کی ہے اس نے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی جان، بری موت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر یہ قصائی کی دکان پہ ہے بری موت کیوں؟ جو قربانی ہزاروں لوگ کر رہے ہیں وہ بھی تو ذبح کر رہے ہیں، مالک بھی کرتا ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح بھی فرمایا ہے، نہر بھی فرمایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ خواہ کی بے سروپا باتیں ہیں، اور میں اکثر یہ درد کا اظہار کرتا ہوں کہ ایک مسلمان قرآن و حدیث میں بیان کردہ واضح چیزیں، اللہ اس کے رسول کے پیغام کا خوف محسوس نہیں کرتا، نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ حرام چھوڑیں گے، نہ گالیاں چھوڑیں گے، نہ بدنگاہی چھوڑیں گے، کوئی خوف نہیں ہے۔ کتنا عذاب قبر سنا دیں، کتنے میدان معاشر کی ذلت کا بیان کر دیں، کتنے ہی جہنم کے عذابات بیان کر دیں، کتنی ہی بری موت کے واقعات سنا لیں، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس طرح کی بے سروپا باتیں کان میں پڑتی ہیں تو فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے نہیں ڈرتے بلکہ نفس و شیطان کی اطاعت کی طرف مائل رہتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول ہے، اس میں فرضی ایک کعبہ بنا کر بچوں کو باقاعدہ احرام پہنا کر اس کے گرد طواف کروایا جا رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو یہ دائمی طور پہ کوئی عادت نہیں بنا لی بلکہ یوں ہی حج کے احکام سکھانے تھے، ایک کعبۃ اللہ فرضی بنایا اور بچوں کو پھر احرام پہنانے کا طریقہ سکھایا گیا، پھر طواف کا طریقہ سکھایا گیا، تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف سکھانے کے لیے ہے، تعلیم و تعلم کے لیے ہے، نہ یہاں پہ کوئی مصنوعی حج کرنے کا ارادہ ہے، نہ اس کو کوئی عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو یہ تعلیم و تعلم ہو سکتا ہے، جیسے بعض اوقات کفن وغیرہ پہنانا سکھاتے ہیں تو کسی آدمی کو کفن پہنا دیتے ہیں، یا قبر کھودی کوئی کھودنا سکھا رہے ہیں، دیگر چیزیں، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ روزانہ یہ اب احرام پہن کے روزانہ اس کا طواف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک کعبۃ اللہ کا سا درجہ دے کر اور ایک عبادت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس طریقے سے اگر ہم عبادات اپنے پاس سے جو مقامات اللہ اس کے رسول نے مخصوص کیے ہیں ان کو ہٹا کر دوسری جگہ اس طرح قائم کر کے اور یہ سلسلے شروع کریں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم بدعتوں کو کتنی تیزی کے ساتھ اختیار کرتی ہے، اور پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ علماء کہتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ایک دفعہ عوام بدعت ایجاد کر لے اور اس کو پہلے نہ روکا جائے تو آگے چل کے بڑی مصیبت ہوتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب اس صورت میں کرنا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو یہ نیک عمل کرتے ہیں، جی تلاوت ہم جو یہ نیک عمل کرتے ہیں، جی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، جی جی اگر بیچ میں کسی کی غیبت ہو جائے، جو ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے وہ سارے اعمال وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ ہم ان اعمال کا کسی کو اشارے ثواب نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں 3 سوال تھے۔ جی ایک سب سے پہلا سوال کیجیے، کسی کوئی سنگر تھا، وہ جیسے بار وغیرہ ہوتے، پب وغیرہ ہوتا ہے، اس میں سنگنگ کیا، اس نے پیسہ کمایا، لیکن والد کی جب پراپرٹی بٹی تو اس پراپرٹی میں اس نے بلڈنگ بنایا، تو کیا اس سے جو رینٹ آتا ہے وہ حرام ہو گیا، حلال ہوگا؟ اچھا دوسرا ٹھیک سوال ہے۔ میرا ہے، سنت اور نفل میں آپ نے کہا کہ ہر قاعدہ فرض ہوتا ہے، تو اگر ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں، تو کیا یہ نماز پوری دہرانی پڑے گی واپس؟ ٹھیک ہے۔ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی چیز کی پہلے مارکیٹ ویلیو 9,000 روپے تھی، پرچیزنگ کر لی، وہ اسٹاک پڑا ہوا تھا، اب قیمت بڑھ کر 13,000 روپے ہو گئی ہے، تو ایک امپلائی جو ہے وہ کسی رشتہ دار کو وہی چیز پرانے ریٹ کا لحاظ کرتے ہوئے 9 کے بجائے 10,000 روپے کی دیتا ہے، اور سیٹ کو 10,000 روپے دے دیتا ہے یا 9,500 روپے دے دیتا ہے، تو یہ 13,000 میں جو سیل نہیں کیا، رشتہ دار کو کم میں سیل کر دیا، اس کا کیا حکم شرع ہوگا اور یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی امپلائی ہوتا ہے تو وہ ایک حقیقتاً اگر سیل پرچیز کا معاملہ ہے تو وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، اسے قیمت کو جب تک مالک کی طرف سے کم یا زیادہ کرنے کا اختیار حاصل نہ ہو، وہ اپنے حسن ظن یا اپنے ذہن سے کوئی فتویٰ لے کر ایسا نہیں کر سکتا۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مالک نے کہہ دیا تھا کہ اب چاہے اگرچہ قیمت اس کی 13,000 ہو گئی ہے، لیکن اگر کوئی کسٹمر آتا ہے کم قیمت میں بھی تم دے سکتے ہو پرانے ریٹ کا اعتبار کر کے کہ ہمارے لیے کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے، 9 کا لیا تھا 10 کا دے کے پھر بھی ہمیں 1,000 کا فائدہ ہے، کر سکتے ہو تو پھر تو یہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، 13,000 قیمت ہے، اگر مالک ہاونہ رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے اس سے واقف بھی ہوگا، تو پھر وہ کیسے کم پر راضی ہو جائے گا؟ پھر اگر یہ کم پر دیں گے تو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ مختصر سا بریک لیں گے، اب ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے، جب اس کی پہلی طلاق تحریری طور پر آ جائے پہلی، تو اسی وقت اس کی عدت شروع ہو جائے گی، جب تینوں طلاقیں آئیں گی تو تب عدت شروع ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کویسچن آفر یہ تھا کہ یہ سالگرہ کا جو سامان ہوتا ہے، غبارے وغیرہ اور اس طرح پنیاں اور دیگر ڈیکوریشن کا سامان، اس کو سیل کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جائز ہے، بالکل یہ مباح چیزیں ہیں، کوئی حرام چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ بچوں کے ہوتے ہیں وہ ٹوپیاں سی ہوتی ہیں ایسی کون والی، اور جھنڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا جھالر وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ لگائی جاتی ہے، یا غبارے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ سب شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، سیل کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک امام صاحب تھے، وہ بیمار ہو گئے، ان کی 25,000 سیلری تھی، وہ گھر واپس چلے گئے اور انہوں نے جانے سے پہلے اپنے نائب سے 6,000 روپے کا اجارہ کیا کہ تم میری جگہ نمازیں پڑھاؤ، میں تمہیں 6,000 روپے دے دوں گا۔ اب کمیٹی جو ہے وہ ان امام صاحب کو نماز نہیں پڑھا رہے لیکن 19,000 روپے گھر بھیج دیتی ہے، 6,000 اس شخص کو دے دیتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں امام صاحب کو اجارے کی حاجت نہیں تھی، اجارہ تو کمیٹی کرے گی، امام صاحب کو تو اس کا اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا اجارہ کرتے۔ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر امام ہے اور اس طرح بیمار ہو گیا یا وہ چھٹیوں پہ جیسے گھر گیا اور اپنا کوئی نائب مقرر کر کے چلا جائے تو وہ بالکل جائز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کی تنخواہ وغیرہ نہیں کٹے گی، بالکل نہیں کٹے گی، اور یہ تو شرعی مجبوری کے ساتھ ہیں۔ ایک ہوتی ہیں تعطیلات معہودہ۔ تعطیلات معہودہ کا مطلب جو ہمارے عرف میں چھٹیاں مقرر ہوتی ہیں، جیسے عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، بقرہ عید کی ہوتی ہیں، یا اور کسی بڑے ایونٹ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ گویا کہ اجارے میں داخل ہوتی ہیں۔ اس میں اگر امام صاحب اپنے گھر میں جاتے ہیں یا کمیٹی نے پہلے طے کیا ہوا ہے سالانہ آپ کو 6 چھٹیاں دے دیں گے، 10 چھٹیاں دے دیں گے، تو وہ گویا کہ اس جگہ موجود ہیں، اس کی سیلری انہیں ملے گی۔ اور تعطیلات معہودہ کے علاوہ جیسے ایمرجنسی امام صاحب کو آگے کہ وہاں چلے گئے تو یا تو کمیٹی کسی کو مقرر کرتی اور اس کے ساتھ باقاعدہ اجارہ کرتی، یہ تھا، یا پھر امام صاحب چلے گئے اور کوئی نائب دے کر چلے گئے ہیں تو پھر بس وہ نائب کو ٹھیک ہے، امام صاحب اگر چاہیں تو بطور ہدیہ کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اجارہ کرنے کا اختیار امام صاحب کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ اس جگہ کے کوئی مالک نہیں ہیں، وہ کمیٹی والے نہیں ہیں، اجارہ کس چیز کا کریں گے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر کمیٹی ان کے ساتھ یہ تعاون کر رہی ہے تو ٹھیک، لیکن اجارے کا نام نہ دیں اس کو، امام صاحب بس یہ کہیں کہ میری سیلری میں سے 6,000 اس کو دے دینا، یہ بیچارہ ٹائم دے رہا ہے، یہ اس طرح کر لیں، ہدیہ کے طور پر، سیلری کے طور پر امام صاحب نیت نہ کریں۔ ایک انہوں نے کسی نے کویسچن کیا ہے کہ اگر میت کے گھر میں جائیں تو کہتے ہیں یہ ہے کہ جب میت گھر میں ہو تو چارپائی پر بیٹھنا منع ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کوئی منع نہیں ہے، اگر میت چارپائی پہ ہے اس چارپائی پہ بیٹھنا بھی جائز، دیگر چارپائیوں پر بیٹھنا بھی جائز، یہ اسی قسم کے مسائل ہیں جو ہمارے گھروں میں اکثر معروف ہو جاتے ہیں، اور ہم اتنی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے کہ کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ ہمارے گھر میں جو یہ خرافات رائج ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کو تو ہم ایسا فالو کرتے ہیں کہ اگر بالفرض کوئی چارپائی پہ بیٹھ جائے تو سارے لپک کر آئیں گے کہ کیوں بیٹھ کے تم چارپائی، تم پتہ نہیں چارپائی پہ بیٹھنا منع ہے، اور ہزارہا احکام شرع ایسے ہوں گے کہ واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، نہ کریں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ماتھے پہ کوئی بل نہیں آتا، بچے سامنے نمازیں قضا کریں، بیوی نمازیں قضا کرے، شوہر مطلب یہ کہ ظاہری طور پہ اعلانیہ فسق و فجور اختیار کرے، کوئی خوف نہیں ہے، چارپائی پہ بیٹھنے کا ایسا خیال۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ناراض مت ہوں کوئی بھی بھائی جو ہمیں بہن ہمیں سن رہے ہیں، جو شریعت نے پہلے مقرر کیا اس کا لحاظ کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز اس طرح کی رائج ہے انہیں پیش کریں مفتیان کرام کے پاس کہ یہ جائز ہیں تو ہم جاری رکھیں، اگر یہ اس طرح نہیں ہے کوئی حکم شرع تو اس کو ختم کریں اپنے گھر سے۔ اس طرح کی خرافات کو رائج کرنے کی بنا پر ہم اصل دین سے دور ہو جاتے ہیں اور ان بدعات میں لگ جاتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، اصل دین کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ
نکاح کے وقت نکاح فارم پہ یہ لکھوانا کہ مطلب 2000 یا 5000 یہ منتھلی بچی کا خرچہ ہے جی کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈلی یہ بتا دیں گے کہتے ہیں کہ اگر سر میں جوئیں ہو تو نکاح میں آ جاتی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا چیز آ جاتی ہے؟ مطلب سر میں جوئیں پڑی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہو آتی ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. بولے جلدی بولے. کسی نے کہا کہ اگر سجدے میں ایسے دعا مانگے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ کیسا؟ اور دوسرا میرا سوال ہے یہ کہ بغیر مرضی کے لڑکی یا لڑکے کا نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ یہ وہم مجھے اکثر یہ وہم رہتا ہے کہ میں نے وضو میں مسح نہیں کیا. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک کالر ایک مزید یہ کویسچن ہوا تھا کہ یہ بیبی شاور کی کوئی رسم بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں جب بچے کو پہلی مرتبہ نہلایا جاتا ہے تو پھر ایک رسم بناتے ہیں، اس میں رشتہ دار جمع ہوتے ہیں گھر کے اندر، اور مطلب ہوگا کچھ مسئلہ. اس طرح کی رسومات منانا کیسا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم اصل دین کو تو یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں. مجھے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ملے ہیں کہ جو باقاعدہ اپنی ضرورت کے علاوہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ مسئلہ نماز میں بھول گئے تھے تو پوچھا چلو مفتی صاحب میں بھول گیا تھا کیا حکم شرع ہوگا، یعنی کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اس کا حل پوچھنے کی کوشش کر لی. وہ بھی بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن چلو کر لی. اور ایک کوئی ایسا پوچھے کہ جی مجھ پر کیا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، مجھے تھوڑا سا بتائیں تاکہ میں سیکھ لوں، ایسا نہ ہو نادانستہ طور پہ کوئی مسئلہ ہو جائے. اس طرح کے لوگ تو مجھے بہت ہی کم ملے ہیں اپنی زندگی میں. ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی بالکل زحمت گوارا نہیں کرتے اور نہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، نئی چیزوں کو، جیسے ابھی کئی ہماری چیزیں سامنے آئیں، یہ بھی ایک اسی طرح. تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اگر بہرحال بہت سی رسومات ایسی ہیں کہ شریعت ان کو منع بھی نہیں کرتی ہے. اگر ہم کوئی رسم قائم کر لیتے ہیں تو ایسی نہیں ہے کہ ہر رسم قائم کرنا حرام اور گناہ ہے. یہ بھی کوئی حرام یا گناہ نہیں ہے. آپ نے جتنا لکھا اگر اتنا ہی ہے کہ بھئی وہ بچے کو پہلی مرتبہ غسل دیں گے تو گھر میں آئے مبارکباد دے رہے ہیں یا ویسی جمع ہو رہے ہیں، چل جائے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نئی ایجاد کرنا اور اصل دین کی طرف توجہ نہ کرنا یہ ضرور قابل توجہ چیز ہے. ہاں اگر کسی نئی رسم کے اندر کوئی حرام چیز کی آمیزش ہو، ناجائز ہو، مثلا شریعت نے کام منع کیا ہے وہ کرنا، یا کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایسی رسومات قائم کرنا وہ بالکل منع ہوگا. تو بہرحال یہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے اصل دین سیکھیں پھر ان چیزوں کی طرف آئیں، ورنہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں رائج ہو جائیں گی. ہماری آنے والی نسلیں انہی کا خیال کرتے رہیں گی، یہ ہوگا تو یہ کرنا ہے، یہ ہوگا تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، کیونکہ ابا جان نے کہا تھا، دادی جان نے کہا تھا، پھپا جان نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کیا فرمایا تھا یہ بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ یہ بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جی لینے دینے کے اندر، آنے جانے کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر ہر چیز کا ہم خیال کر رہے ہوتے ہیں، دین کا نہیں کر رہے ہوتے. اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مسجد میں بجلی نہیں تھی اور گرمی انتہائی شدید ہو رہی تھی تو کیا اس صورت میں مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کیونکہ نماز میں خشوع خضوع مطلوب ہے. طبیعت کی رغبت ہو، ذہن مکمل طور پہ اس طرف متوجہ ہو، یہ سب سے افضل چیز ہے. اب اگر ہال کے اندر، مسجد کے بند کمرے کے اندر لائٹ بھی نہیں ہے اور یو پی ایس وغیرہ بھی نہیں چل رہے ہیں، جنریٹر بھی نہیں ہے، تو اس حبس کے اندر نماز ادا کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے. ایسی صورت میں چھت پر بالکل نماز ادا ہو سکتی ہے. ویسے فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی چھت پر چڑھنا یہ بے ادبی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ضرورت شرعیہ ہے، بالکل اوپر جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ آج کے کویسچن لیتے ہیں، کچھ آفر ہیں وہ بعد میں لے لیں گے. یہ بہن نے فرمایا کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ یا کوئی ذکر الہی وغیرہ، پھر ہم بیچ میں کوئی غیبت کر دیتے ہیں تو کیا ہمارا عمل ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں اس عمل کو ہم اس کا ثواب ایصال نہیں کر سکتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑے بھولے پن سے کہا جیسے غیبت ہوگی. غیبت تو ہو ہی جاتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے. یہ کیوں کہا آپ نے؟ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. ہماری خواتین بہت ہی عجیب و غریب ہیں، انہیں ویسے تو جھینگر مچھر بھی خوف زدہ کر دیتا ہے. چھپکلی دیوار پہ چل رہی ہوگی، یہ 5-10 فٹ دور ہے لیکن اچھل کے کمرے سے باہر نکل جائیں گی. یہاں تو اتنا خوف. یہ خوف نہیں ہے کہ آپ منہ بھر بھر کے غیبتیں کر رہی ہیں، آپ تانا زنی کر رہی ہیں، آپ شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، آپ کسی پہ بہتان اور الزام تراشیاں کر رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں سانپ اور بچھوؤں
اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں قبر پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ آپ کو قبر میں رکھ کے لوگ چلے جائیں گے اور ہزارہ چیزیں آپ کو چپٹ جائیں، وہاں کہاں بھاگیں گی مجھے یہ بتائیں؟ تو اس لیے اگر صحیح اللہ کا خوف ہے تو چھپکلی کو چھوڑیں، ان چیزوں سے ڈریں، غیبت وغیرہ سے بچیں، اور بھولی بھالی نہ بنیں یا بالکل بیچاری یا بے بس نہ بن جائے۔ کیا کریں جی، غیبت ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے غیبت؟ ایک خاتون دوسری خاتون سے کوئی کر رہی تھی تو کسی نے منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کریں کیا آپس میں، ایک دوسرے کا منہ دیکھیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے ان کو اور کوئی موضوع نہیں ہے، اسی طرح کی غیبت اور چغلی والے ٹاپکس ہوں گے تو وقت گزرے گا، ورنہ تو بس اس کے علاوہ ٹاپک ہی نہیں ہے، پھر منہ دیکھیں گے ایک دوسرے کا خاموش ہو کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہرحال اس کا میں جواب مزید دیتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اپنی بہن سے گزارش کر رہے تھے کہ غیبت کو اپنے لیے ایسا لازم و ضروری بھی نہ سمجھیں، اور اس کے سامنے یا اس قسم کے جو ماحول بن چکے ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہوئے اس میں مشغول ہو جانا یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے اجتناب کریں۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غیبت یا چغلی کرتا ہے تو ہماری نیکیاں نکل کر اس شخص کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں، لیکن کس عمل کی نیکیاں گئی ہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نہ جائیں، پہلے کوئی آپ نے عمل کیا اس کی چلے جائیں۔ لہٰذا یہ گمان کرنا کہ میں نے اگر نماز روزہ رکھا تھا یا نماز پڑھی تھی روزہ رکھا تھا اور اب غیبت ہو گئی تو یہ نماز روزہ ختم ہو گیا، اس کا ثواب دوسرے کو چلا گیا تو ایصال کیا کریں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ثواب یا کس عمل کا ثواب آپ سے چھن چکا ہے۔ لہٰذا اگر فرض کریں غیبت چغلی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی توبہ کریں، آئندہ اس سے اجتناب کریں، اور جس عمل کے بعد ایسا ہوا ہے وہ عمل آپ اس کا ثواب بالکل ایصال کر سکتے ہیں، کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ ضائع ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کیے گئے گناہ کے بارے میں یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو وہ پھر آپ کا جو یہ غیبت کا گناہ مٹا دیا جائے گا۔ جب غیبت کا گناہ مٹا دیا جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی گئی ہوئی نیکیاں بھی آپ کو واپس مل جائیں گی۔ تو بہرحال توبہ کریں اور اس عمل کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی گانے گاتا تھا، سنگر تھا، پب وغیرہ کے اندر دیگر جگہوں پہ گانے گاتا تھا، اس کو جو پیسہ ملا اس نے اس سے اپنے والد کے پلاٹ پہ ایک بلڈنگ بنائی، اب اس سے رینٹ آتا ہے، یہ رینٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں گانا جو ہے یہ مکروہ عمل ضرور ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط قسم کے اشعار تھے، فوش اشعار تھے، لیکن بہرحال اس کا آنے والا پیسہ مناسب نہیں ہے، اس کو فقہا نے کسب خبیث لکھا ہے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال اگر اس پیسے کے اندر، چونکہ وہ صرف گانے کا نہیں، اس نے ٹائم بھی دیا ہے، اس نے دیگر کوئی اصلاحی ہو سکتا ہے، کلام بھی ہو اس میں، کوئی دیگر چیزیں حسن ظن قائم کر لیں، تو بہرحال اگر اس نے وہ بلڈنگ بنا لی ہے تو اس کا رینٹ وہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے اور کوشش یہ کرے کہ وہ رینٹ چونکہ طیب اور حلال ہے، اس میں تو کوئی حرام چیز کی آمیزش نہیں، تو وہ ہر آنے والے رینٹ پر کچھ نہ کچھ اپنے خطاؤں یا گناہوں کے کفارے کی نیت سے صدقہ بھی کرتا رہے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی چوتھی رکعت میں انسان نہیں بیٹھا اور پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر چوتھی میں نہیں بیٹھے، پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے تو یاد آ جائے تو بیٹھ جائیں اور اتحیات دوبارہ پڑھیں، سجدہ سہو کریں، نماز پوری ہو جائے گی۔ اور فرض کر لیں کہ اگر پانچویں کا بیٹھے نہیں تھے، چوتھی پہ پانچویں کا سجدہ کر لیا تو پھر ایک اور ملا لیں، اس میں آپ کی صلاۃ التسبیح ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو فرض کے بارے میں ہے کہ 4 فرض آپ پڑھ رہے تھے، چوتھی میں نہیں بیٹھے، پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے اور سجدہ کر لیا تو وہ فرض باطل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سب کے سب نفل میں بدل جاتے ہیں، گویا کہ اب یہ 5 رکعتیں نفل ہو گئیں، ایک اور ملائیں 6 نفل ہو جائیں گی، اس کے بعد فرض علیحدہ ادا کرنے ہوں گے، اور یہ صلاۃ التسبیح تو پہلی نفل ہے تو یہ نفل قائم رہے گی، صلاۃ التسبیح ختم نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے شوہر اپنی بیوی کو، تحریری طلاق، تو عورت کی عدت کب سے سٹارٹ ہوگی؟ مثلا وہ 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے، ایک نوٹس پہلے بھیج دیا تو ابھی سے طلاقیں سٹارٹ ہوگی یا جب پوری 3 طلاقیں ہو جائیں گی تب سے ہوگی؟ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ جب شوہر اسٹامپ پیپر والے کو کہتا ہے نا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دو تو فوراً طلاق پڑ جاتی ہے، اگر بیوی کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت اس نے کہا ہے تو فوراً اس کی عدت سٹارٹ ہو جائے گی، تو ایک اس میں ہو جائے گی، پھر دوسری طلاق دی، پھر وہ عدت تو پہلی چل رہی تھی، اور پھر تیسری طلاق دی، عدت پہلی چل رہی ہے، تینوں اس میں ضم ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی وہ کر سکتی ہیں احتیاطاً کہ جیسے ایک عدت تھی، 1 مہینہ عدت گزاری تھی تو ایک دم دوسری طلاق دے دی، تو پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، کیونکہ طلاق کے بعد 3 حیض جو ہے وہ عدت ہوتی ہے، دوران عدت ایک اور طلاق دے دی تو اس کو داخل بھی کر سکتے ہیں عدت کو ایک دوسرے کے اندر،
اور چاہیں تو بہتر یہی ہے کہ تیسرے طلاق کے بعد پھر 3 حیض مکمل کیے جائیں تو عدت پوری ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو اس میں بعض اوقات خانے میں لکھ دیتے ہیں کہ 2000 یا 3000 روپے پر منتھ لڑکی کو خرچہ دینا ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کر تو سکتے ہیں، یہ اصل میں چونکہ نان نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، اور نان نفقے کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش، دوسرا لباس، تیسرا کھانا پینا۔ تو یا تو وہ یہ کھانا پینا پرووائڈ کر دے رہائش، یا پھر رہائش تو دے ہی دیتے ہیں عمومی طور پہ، کھانا پینا لباس کے پیسے مقرر کر لیے جائیں کہ پر منتھ یہ لڑکی کو اتنا دے گا، تو یہ پھر نان نفقہ ہوگا، یاد رکھیں۔ پھر لڑکی اس پیسے کو لینے کے بعد شوہر سے کھانے پینے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، لباس کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ تو یہ ہو سکتا ہے، تو پھر لکھوائیں اتنا ہی کہ جتنا کھانے پینے پہ عورت کے خرچ ہوتا ہے یا لباس پہ خرچ ہوتا ہے وہ نان نفقہ لکھوانا چاہیے، شوہر وہ ہر مہینے اس کو پے کر دے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ نان نفقہ بھی دے گا اور ساتھ میں لکھوا لیا کہ جی پاکٹ منی بھی دے گا۔ پاکٹ منی کس چیز کی؟ پاکٹ منی کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ شوہر احساناً اپنی بیوی کو زیادہ دے، بہت اچھی بات ہے اور دینا بھی چاہیے، ہم اسی کی ترغیب دیتے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ رہائش بھی وہ دے، کھانا بھی نہ دے، لباس دے جو شرعی تقاضے ہیں نان نفقہ، اور پھر کہا کہ جی ہر مہینے 10,000 روپے بھی دے۔ کس چیز کے 10,000 روپے دے؟ کیوں لے گی وہ لڑکی 10,000؟ کیا چیز خریدنی ہے اس کو ایسی؟ تو اسی طریقے سے پھر یہ کہ شوہر پہ بوجھ بنتا ہے اور اسی سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے دلوں میں کین اور بغض پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کے پہلے ہی وہ کنڈیشن ایسے رکھیں گے، مہر اتنا کریں، زیادہ مہر، خرچہ لکھوا لیا، بعد میں پھر وہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، دل کے بغض نکلتے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو پیسوں کے اوپر جھگڑا نہ کریں۔ یہ کہتے یہ ہیں کہ اگر نکاح کے وقت لڑکی کے سر میں جوئیں ہوں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یقیناً کسی گندی عورت نے یہ باتیں نکالی ہیں تاکہ جب اس کے سر میں جوئیں نظر آئیں نا تو کہیں تو میرے نکاح کے وقت میں جوئیں تھیں، اس لیے یہ تو ہمیشہ قائم رہیں گی۔ تو یہ عورتیں اللہ ان پر رحم نازل فرمائے، بعض تو اتنی جوئیں ہوتی ہیں کہ یوں ٹپک رہی ہوتی ہیں جوئیں، ان کے بچوں کے سر کے اندر اتنی جوئیں، یوں بال ہٹائیں تو یوں لیکیں اور جوئیں، یعنی نہ وہ اپنی نکالتی ہے نہ ان کو، یہ پالی ہوئی ہیں سر میں، پورے وہ سن ہو چکا ہے سر، وہ جوئیں اس کے اندر خون پی پی کر، تو یہ گندگی کی علامت ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے، اپنے سر کو صاف رکھیں۔ اور یہ کوئی مطلب شرعی طور پہ قاعدہ قانون نہیں ہے کہ نکاح کے وقت رہنے والی جوئیں تا حیات رہیں گی۔ وہی جیسے میں نے کہا یہ کسی گندی عورت نے یہ بات نکالی ہے، یا کوئی ہیلا بہانہ کیا ہوگا کہ میں یہ اس طرح کی کوئی بات کر دوں تو مجھے کم از کم کوئی گندہ نہ کہے۔ جتنی ایسی میری گندی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، گندی بہنوں سے مراد کہ جن کے سروں میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں، لیکیں پڑی ہوئی ہیں اور یوں بال ہٹائیں تو گندگی، دوپٹے کے اوپر گندگی، ایسی عورتوں کو تو گھر میں گھساتے ہوئے بھی آدمی 10 دفعہ گھبرائے کہ کوئی جوں گرا گئی تو سب کے سر میں چھڑ جائے گی۔ سر ملا کر نہ بیٹھیں، ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسی خواتین سے سر ملا کر نہ بیٹھیں، 2 منٹ میں آپ کی بھی جوئیں ہو جائیں گی۔ کورونا اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا جتنا جوئیں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کورونا تو نظر ہی نہیں آیا آج تک، لیکن جوئیں آپ کو نظر آئیں گی اور آپ کو تباہ کر دیں گے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ جب اسکول سے واپس آئے نا تب بھی ذرا چیک کر لیا کریں، ہر ہفتے تقریباً بچوں کو دھوپ میں بٹھا کے بال دیکھیں، کیونکہ اسکول سے بھی لگ جاتی ہیں، تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں تو اس طرح تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ دعا کریں، تو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بہت ہی شدید قسم کا گناہ کی بات کسی نے کی ہے، اور اس پر اگر احتیاطاً حکم کفر دیا جائے تو کوئی اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ جیسے فقہاء اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ حکم کفر دیتے ہیں کہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں۔ یہ مطلب یہ کہ وہی مقررین ہوتے ہیں بعض اوقات کے جو اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عشق میں ڈوب کر یہ باتیں کہہ رہا ہے، حالانکہ بے ادبی اور کفر ہے ایسی چیزیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ فقہاء نے سختی سے منع کیا کہ آپ کسی جانب اشارہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یوں کرنا اشارہ، یہ تک منع ہے کہ وہ جسم سے پاک و صاف ہے، اور اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے جو جسمانیت رکھتا ہے، اور اللہ جسم سے پاک و صاف ہے، اس لیے اس کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ایک ایسا تصور دینا چاہتے ہیں کہ جس سے انسان کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم رکھتا ہے، اس کے پاؤں میں، آپ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل غلط تصور دینے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پہ ہم حکم کفر نہیں دے رہے ہیں، لیکن احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کا مشورہ ضرور ہے، اور اس قسم کی باتیں یہ اللہ کے عشق اور محبت کی باتیں نہیں ہیں کہ جی اللہ کے عشق میں ڈوب کے باتیں۔
عشق شریعت کے تابع ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول کروائے گا. اپنی خرافاتی ذہن سے آپ کوئی کسی بھی بات کو عشق کا نام دے دیں تو وہ سیدھا آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا اگر شریعت کے خلاف ہوگی. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. بہت سے لوگ ایسے اللہ کی ذکر ایسے کریں گے کہ آپ سنیں گے تو لگے گا بڑے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ خلاف شرع بیان ہو رہی ہیں. یہ انداز، یہ چہرے کے تاثرات، یہ لہجے کا نرم ہونا، یہ عارضی اور گڑ گڑاہٹ، یہ جب تک شریعت کے تابع نہ ہو، یاد رکھیں ہمارے لیے نافع نہیں ہے، تباہی ہے، تباہی. اس لیے میرے تمام سننے والے بہن بھائی اس کا خیال رکھیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی لڑکا یا لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں کر سکتے. فقہ حنفی کی روشنی میں لڑکی جب عاقلہ بالغہ ہوتی ہے اس کا نکاح بھی، اس کا ولی بھی اس کی اجازت کے بغیر زبردستی نہیں کر سکتا ہے. پیار محبت سے بچی کو راضی کریں، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. زبردستی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ایک میں بات عرض کر دیتا ہوں، بعض بچیاں کہتی ہیں کہ جی میری بالکل مرضی نہیں تھی، میرے سامنے بس نکاح نامہ رکھا، لوگ سب موجود تھے اس لیے میں نے اس پہ سائن کر دیا، پھر میں رخصت ہو کے بھی چلی گئی لیکن میری مرضی نہیں تھی، تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ دیکھیں مرضی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک اس کا اظہار زبان سے کرنا کہ میں اس نکاح پر راضی ہوں، اور ایک ہے کہ زبان بند ہے، دل میں انکار ہے، لیکن آپ کے ظاہری عمل سے راضی ہونا ثابت ہو رہا ہے. اس کی علامت جیسے یہی ہے کہ سائن کر دیا، رخصتی ہوئی تو چلی گئیں. تو شریعت ظاہری عمل کا اعتبار کرتی ہے. یا تو پھر آپ سائن نہ کرتی، کہتی میں اس رشتے کو مانتی نہیں ہوں، نہیں ہوتا کبھی نکاح، زبردستی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب آپ نے سائن کر دیا، آپ چلی گئیں، چاہے کسی کی مروت میں گئیں کہ ماں باپ کا سر شرم سے نہ جھک جائے، شادی خراب نہ ہو جائے، مہمان کیا کہیں گے، دل سے چاہے آپ راضی نہیں ہیں تو بہرحال یہ نکاح ہو جائے گا. اور بہن نے کہا میں وضو میں اکثر مسح بھول جاتی ہوں، اگر بھول جاتی ہیں تو آپ فوراً کر لیا کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے، خالی گیلا ہاتھ تو پھیرنا ہے تو پھیر لیا کریں، احتیاط کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، تقریباً لوگوں تک یہ اطلاع ملی گئی تھی، کچھ تذبذب میں بھی تھے کہ واقعی ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں ایسی عام کر دی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے تعزیتی پیغام بھیجے. میں سب کا جواب نہیں دے سکا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہو سکے تو میری والدہ کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ ایک ایسی عورت کا انتقال ہوا کہ جس نے مجھے اس مقام تک لانے میں بہت قربانیاں دیں اور بڑی میرا ساتھ دیا. ایسی عورت کے لیے جو دین کے لیے معاون ہوئی، ہو سکے تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے گا، اور جب بھی آپ ایصال ثواب کرنے لگیں اگر تھوڑا بہت ان کے لیے بھی کر دیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی موت سے پہلے اس کی تیاری کی فکر کرنے اور اس پہ تیاری شروع کرنے اور اس پہ استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.